آپ نے پنڈی کے مقام پہ یہ دھرنا لگایا ہوا ہے تو کس پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ باقی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی، ان کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں اس کار خیر میں؟ دیکھیں، یہ پلیٹ فارم ہمارا تمام جماعتوں کے لیے کھلا ہے۔ دھرنے سے پہلے ہم سے رابطہ کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے پروگرام بناتے ہیں، تو جیسے ماضی میں ہمارا ایکسپیرینس مختلف جماعتوں کے ساتھ رہا، تو وہ میں بڑے سخت الفاظ استعمال کروں گا اس وقت کہ انفارچونیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلنے والے لوگ ہیں، وہ تو آخر میں جا کے اپنی ڈیل بنا دیتے ہیں، اپنی بات منوا دیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی بھگت چکی ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی کے آسرے نہیں جائیں گے، ہم تنے تنہا نکلیں گے، عوام کے ساتھ نکلیں گے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلیں گے، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ دنیا امٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ ناظرین اکرام، اس وقت موجود ہوں کینڈیڈیٹ نیشنل اسمبلی کے ساتھ جو جماعت اسلامی کی طرف سے تحریک پریزنٹ کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید۔ کیا مطالبات ہیں؟ کہاں تک حکومت کے ساتھ بات چیت پہنچی ہے؟ ہمارے مطالبات تو دیکھیں جی، ہمارا بڑا کلیئر اور سادہ سا میسج ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود جو جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ اتنے بیچاروں کے گھروں کے کرائے نہیں ہیں جتنے ان پہ بجلی کے بل گرائے جا رہے ہیں، لوگ بیچارے اپنے گھر کے سامان بیچ رہے ہیں، قرضے اٹھا کے ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ اس ظلم کے خلاف، یہ جو آئی پی پیز کا جو ظلم ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہیں، ہم میدان میں نکلے ہیں، اور ہم حافظ صاحب کے ساتھ نہ صرف جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، یہاں ہم نے یہ ریسرچ کیا ہے تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں عام عوام نکلی ہے، جو مہنگائی کی ماری ہوئی، جو بجلی کے بلوں تلے پسے ہوئے لوگ تھے، ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملا، اور الحمدللہ ہم یہاں پر آ کے ڈٹ گئے۔ حکومت نے مطالبات ماننے کی طرف وہ آئے ہیں، انہوں نے مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے، ان کی ٹیم بھی ابھی آئی ہے، حافظ صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو جائز ہمارے مطالبات ہیں، یہ منوائے بغیر ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اچھا، یہ دھرنا جو تھا یہ تو ڈی چوک میں دینا تھا، آپ لیاقت باغ کے مقام پر بیٹھ چکے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے کارکنان بشمول میرے، ہم تو جمعے کی نماز میں ہی وہاں پہنچ گئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جو کارکنان تھے ان کی گرفتاری کا عمل وہاں سے ہوا۔ یہ ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے وہاں پر پولیس سے تصادم ہو، حکومت سے ٹکراؤ ہو، جو گورنمنٹ نے مس کمیونیکیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، جو مس ایڈوینچر کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ہماری قیادت نے بھانپا، اور ان کو وہ موقع دیے بغیر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فی الحال یہاں پر آتے ہیں، اپنا میسج دیتے ہیں، اداروں کو بھی دیتے ہیں، تاکہ ہماری کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہو، اور ہم اپنے بارے میں بتائیں کہ ہمارے مقاصد کیا ہے۔ جماعت اسلامی نہ بکتی ہے، نہ ڈرتی ہے، نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ ڈی چوک ہمارے لیے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی حافظ صاحب، ہمارے امیر صاحب ایک کال دیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ گھنٹے کے اندر ہم نہ صرف ڈی چوک، اگر وہ کہیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے جائیں، آپ انشاءاللہ سمع و طاعت کی مثال دیکھیں گے، اور ہم اسی وقت وہاں پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ابھی تک کے مذاکرات ہوئے ہیں؟ کیا بات چیت ہوئی ہے حکومت کے ساتھ؟ ابھی تو دیکھیں، ابھی تو ایسی باتیں کچھ ہوتی ہیں، کوئی ڈیل شیل بن رہی ہو؟ نہیں، ڈیل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی ہے یہ، کیونکہ جس کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا وہ کسی قسم کا ڈیل نہیں کرتا۔ ہمارا بڑا واضح ایجنڈا ہے کہ آئی پی پیز کو ختم کیا جائے، عوام پر جو سلیب ٹیکس لگے اس کو کم کیا جائے، عام عوام کو جو مہنگائی، جو بیچارے مہنگائی تلے پس رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے، ان کو ریلیف دی جائے۔ ہمارا بڑا سمپل اور سادہ ایجنڈا، اس کو منوائے بغیر ہم کسی بات میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں حکومت یہ تسلیم کر پائے گی؟ ان کو کرنا پڑے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو جیسے جماعت اسلامی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ مودودی صاحب کی موجودگی میں بھی ہم نے اسی طرح سے کال دی تھی، جماعت اسلامی نے نواز شریف کو سمجھایا تھا ان کو کہ آپ یہ مطالبات جائز مانیں، نہیں مانیں گے تو آپ کی گورنمنٹ جائے گی۔ انہوں نے سوچتے سوچتے بڑا ٹائم ضائع کیا، اور ایونچولی انہیں اپنا گورنمنٹ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، تو یہ تو تاریخ گواہ ہے۔ آپ نے پنڈی کے مقام پہ یہ دھرنا لگایا ہوا ہے، کافی ڈیپ یہ بات ہے،
تو کس پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، پریشر دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو لوگ بھی یہاں موجود ہیں، عوام کا جذبہ، ان کا جوش و خروش بھی ان کے سامنے ہے، تو جو سننے والے ہیں جس پہ پریشر کریٹ کیا جاتا ہے، آپ جائیں دیکھیں اسلام آباد کی حالت، وہ ہمارے بھائی ہیں پولیس والے بیچارے، ان کی زندگی انہوں نے 2-3 دن سے حرام کی ہوئی ہے، سڑکوں پہ بیچاروں کو کھڑا کیا ہوا ہے، پورے اسلام آباد کنٹینر لگا کے بند کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بیرونی جتنے لوگ یہاں پر رہتے وہ کیا وہ یہاں ان سڑکوں پر نہیں گھومتے؟ اور لوگوں پوری دنیا دیکھ کے ہنس رہی ہے کہ یہ عوامی دھرنا جہاں پر ہونا تھا، خامخواہ اس کو مس ایڈونچر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور مس ہیپ بنانے کی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یا تو یہ مطالبات مانیں گے، ورنہ تو ڈی چیک یہاں سے دور نہیں ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ پورا قافلہ وہاں پہنچ جائے گا۔ باقی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی، ان کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں اس کار خیر میں؟ دیکھیں، یہ پلیٹ فارم ہمارا تمام جماعتوں کے لیے کھلا ہے۔ دھرنے سے پہلے ہم سے رابطہ کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے پروگرام بناتے ہیں، تو جیسے ماضی میں ہمارا ایکسپیرینس مختلف جماعتوں کے ساتھ رہا، تو وہ میں بڑے سخت الفاظ استعمال کروں گا اس وقت کہ انفارچونیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلنے والے لوگ ہیں، وہ تو آخر میں جا کے اپنی ڈیل بنا دیتے ہیں، اپنی بات منوا دیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی بھگت چکی ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی کے آسرے نہیں جائیں گے، ہم تنے تنہا نکلیں گے، عوام کے ساتھ نکلیں گے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلیں گے، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ دنیا امٹ کیا اگر کسی دوسری سیاسی جماعت کے سپورٹرز یہاں پر آتے ہیں تو ان کو ویلکم کیا جائے گا؟ ہے، آلریڈی موجود ہیں سر، آپ ذرا جائیں نیچے ریسرچ کریں، آپ کو یہاں تحریک انصاف کے لوگ بھی ملیں گے، یہاں تک کہ آپ کو نون لیگ کے لوگ بھی ملیں گے اس دھرنے میں۔ وہ بھی بیچارے مایوس ہو چکے ہیں کہ یار یہ جو ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے، اور یہ جماعت کی کریڈیبلٹی ہے، لوگوں کو ان پہ بھروسہ ہے کہ یہ ڈیل نہیں کرتے، یہ نہ ڈرتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں، نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے روایات کو جاری رکھیں گے اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف دلائیں گے، ان کی آواز بنیں گے۔ آخری سوال کہ کتنے آپ کے ایک محتاط اندازے کے مطابق کتنے بندوں پر مشتمل یہ دھرنا اس ٹائم ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹ فگر تو ہم اس کو نہیں بتا سکتے، مرحلہ وار یہ ہو رہا ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ٹائمنگز ہوتی ہیں لوگوں کی، نماز پڑھتے ہیں، اب یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا حافظ صاحب کی تقریر ہوئی، ابھی بھی اگر آپ ان کو گننے جائیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تو ابھی اس وقت موجود ہے، حالانکہ یہ دیکھیں آدھی رات ہو گئی، پورے ہمارے قائدین مذاکرات کی ٹیبل میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ پورے پاکستان سے لوگ امڑ آئے ہیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جا کے عوام میں بھی سروے کریں، تو انشاءاللہ آپ کو حقائق آپ پر کھلیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ نیشنل اسمبلی موجود تھے، ان کے بقول کہ کوئی بھی ڈیل شیل نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی ڈیل ہم نہیں کریں گے، ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے، اور ان کے نزدیک یہاں پر جو دھرنا ہے وہ لاکھوں کی تعداد پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حامی و ناصر۔